السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 44 یعنی 44 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے توریت نازل کیا جس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء توریت کے مطابق ہی ان لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے جو لوگ یہودی ہو گئے، یعنی یہودیوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء توریت کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والربانیون والاحبار، اور اس وقت کے متقی پرہیزگار لوگ اور علماء کرام بھی لوگوں کے درمیان توریت کے مطابق ہی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ وکانوا علیہ شہداء، اور توریت حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے وہ گواہ بھی تھے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، دیکھو لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیت کو کم قیمت پر یعنی حقیر قیمت کے بدلے میں میری آیات کو مت بیچو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ سامعین کرام، جو ترجمہ اور جو مختصر سا مفہوم ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں اور ان کا جو مذہب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا نہیں ہے۔ یہودی مذہب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، اور توریت کے اندر یہودیوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم لوگ یہودی بن جاؤ۔ آج کے ڈیٹ میں آپ کو معلوم ہوگا یہودی ایک کمپلیٹ مذہب ہے، ایک مکمل مذہب ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی جس کا نام توریت ہے، اس میں کہیں پر یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم لوگ یہودی بن جاؤ، بلکہ یہودی سے مراد وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے عقائد اور اپنے اعمال میں ایسی چیزوں کو شامل کر لیا ہے جو توریت کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سب کے سب اسلام لانے والے، اسلام کو قبول کرنے والے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، یحکم بها النبیون الذین اسلموا۔ اسلموا کا مطلب اصل میں ہوتا ہے فرما بردار، لیکن جو مسلمان کا جو لفظ ہے، مسلمان جس کو کہتے ہیں، مسلمان جس کو کہتے ہیں سچا مسلمان، وہ لوگ بھی فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ جھکنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر یہ بھی کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو وہ اسلام ہے، دوسرا کوئی بھی دین نہیں۔ لہذا یہودی لوگ جو یہودی ہیں یا لوگ جو یہودی کہلائیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں وہ باتیں شامل کر لی جو توریت کے اندر نہیں تھا، جس کا حکم توریت نے نہیں دیا تھا، اور اللہ کی کتاب میں ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم لوگ اپنے آپ کو یہودی بنا لو، اپنے آپ کو یہودی کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء جو ان کے زمانے میں گزرے، ان لوگوں نے ان کے درمیان توریت کے مطابق فیصلہ کیا، توریت میں جو حکم تھا ان کو بتلایا۔ اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں، بلکہ جو متقی پرہیزگار لوگ ان کے زمانے میں گزرے
اور جو علماء اور مشائخ ان کے زمانے میں گزرے ان لوگوں نے بھی ان کے درمیان توریت کے مطابق ہی فیصلہ کیا، من کے مطابق فیصلہ نہیں کیا بلکہ توریت کے مطابق۔ کیوں؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ فرمائی، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کیونکہ انبیاء کو، علماء کو، مشائخ کو اور اللہ والے لوگوں کو، احبار اور رہبان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان توریت کے مطابق، انجیل کے مطابق اس لیے فیصلہ کرے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کن کی ہے؟ علماء کرام کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لوگوں کو دی اس کے حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کرام کی۔ حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے۔ حفاظت کتنے؟ دو طرح سے، ایک علمی حفاظت اور ایک عملی حفاظت۔ علمی حفاظت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا جائے، اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کیا جائے، ترمیم اور تنسیخ نہیں کی جائے، حذف اور اضافہ نہیں کیا جائے، بلکہ جو ہے بس وہی پڑھا جائے، جو ہے بس وہی پڑھا جائے۔ یہ ایک اور علمی حفاظت یہ بھی ہے کہ جب آیت کریمہ کو پڑھا جائے تو اس کا بالکل وہی معنی اور مفہوم بیان کیا جائے جو وہاں پر ہے۔ اور عملی حفاظت کیا ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر لوگ آئیں فتویٰ پوچھیں، مسئلہ پوچھیں تو اسی کے مطابق اس کو فتویٰ دینا ہے۔ پہلے یہودی میں جو بڑے بڑے انبیاء گزرے وہ لوگ توریت کے مطابق ہی فتویٰ دیا کرتے تھے، توریت پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے جو متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، جو علماء کرام لوگ تھے، وہ لوگ توریت کے مطابق ہی فیصلہ کیا کرتے تھے اور توریت پر ہی عمل پیرا ہوا کرتے تھے، اور جو بھی فتویٰ آتا تھا اس کو توریت کے مطابق دیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ آئے، ایسے ناخلف علماء آئے، ایسے پیٹ پوسنے والے علماء آئے، ایسے پیٹ کو چلانے والے علماء آئے، دنیا طلب علماء آئے، جنہوں نے اپنے من کے مطابق لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ تو توریت کے اوپر گواہ تھے کہ حق ہے یہ توریت، لیکن ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلا تخشوا الناس، دیکھو لوگوں سے مت ڈرو۔ ابھی لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ اگر حق بول دیں گے تو کھانا پانی بند ہو جائے گا، اس لیے ڈرتے ہیں نا۔ اگر حق بول دیں گے تو کھانا پانی بند ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ جو سوچتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ان کی سوچ وہی ہے کہ اگر وہ صاحب ناراض ہو جائیں گے تو ان کی طرف سے جو فوائد آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اگر جماعت ناراض ہو جائے گی تو جو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلا تخشوا الناس، دیکھو لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دنیا کی حقیر قیمت کے بدلے میں اللہ کی کتاب کو مت بیچو۔ حقیر قیمت کیوں بولا گیا ہے؟ یہ پوری کی پوری دنیا حقیر ہے اللہ کی نظر میں، یہ پوری کی پوری دنیا حقیر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں ان کی نظر میں یہ دنیا کمپلیٹلی حقیر ہے۔ اللہ نے کہا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، دیکھو میری آیتوں کو حقیر قیمت کے بدلے میں مت بیچو، اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے اصل میں وہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں پر دو باتیں بیان کرنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس طرح سے یہودی جو مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، وہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے وہ نام رکھ لیا ہے اور عقیدے شامل کر لیے۔ اسی طرح سے یہ جو مسلمان امت ہے نا، اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے جو اپنا اپنا مذہب اور مسلک بنا لیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مسلک الگ الگ ہے، سبھی میں اختلاف ہے۔ ان کے ہاں یہ چیز ہے تو ان کے ہاں یہ چیز جائز نہیں ہے، ان کے ہاں ایک چیز جائز ہے وہی چیز دوسرے مسلک میں جائز نہیں ہے، وہی تیسرے مسلک میں حرام ہے۔ ہر مسلک کا ایک الگ الگ مسئلہ ہے، بے شمار اختلافات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مسلم امت کے اندر بھی لوگوں نے جو اپنا اپنا مسلک بنا کر کے رکھا ہے، وہ مسلک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا صرف یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کی تشریح کرتے ہوئے لوگوں کو علم اور تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا، جو حدیثوں کے اندر محفوظ ہے، بس وہی اصل میں دین ہے۔
اور جو اس کو فالو کرنے والا ہے وہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہوئے اسلام کو پیرو کرنے والا ہے، باقی دوسرے لوگ نہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے دراصل وہی لوگ کافر ہیں۔ اگرچہ یہودیوں کو کہا گیا ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نے یہ نازل فرمایا ہے، یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہوتا ہے، یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر اپنے مرضی سے فیصلہ کرے تو دراصل میں وہی لوگ کافر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ فیصلہ نبی کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو دراصل میں وہی کافر ہے، کیونکہ جو حکم یہودیوں پر لگتا ہے وہ حکم بدرجہ اولا مسلمانوں پر لگے گا، کیونکہ اصل میں آج کے ڈیٹ میں دین کون ہے؟ وہ اسلام ہی دین ہے۔ اصل میں آج کے ڈیٹ میں عمل کے لیے کتاب کون ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اب توریت پر عمل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کے آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، نبی کے آنے کے بعد پچھلی تمام دین جو ہے تمام دینوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، لہذا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں اصل میں وہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔